ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 104 تا آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ہمارے آج کے سبق میں 2 آیات ہیں، اور ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 اہم ترین مضامین کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں ایمان والوں کو مخاطب فرما کے اللہ رب العزت نے توقیر رسول کا، عزت رسول کا سبق سکھایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے راعنا کا لفظ مت بولو، وقولوا انظرنا، اور بلکہ اس کا متبادل لفظ انظرنا کہو، واسمعوا، اور بات کو اچھی طرح سنا کرو تاکہ یہ لفظ بولنا ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں لفظ راعنا جو کہ راعن سے ہے، یہ باب مفاعلہ سے فعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ دراصل قصہ یہ ہے کہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے۔ یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے، مگر زبان کو پیچ دے کر لفظ بدل دیتے، جیسا کہ اسی بات کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، جس سے وہ لفظ گالی بن جاتا۔ مفسرین نے اس کی 2 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راعنا کی بجائے راعینا کہتے، جس کا معنی ہمارا چرواہا ہے، تو اس طرح یہ گالی بن جاتا۔ دوسری یہ کہ وہ اسے رعونت سے اسم فاعل قرار دے کر راعنا کہتے، جس کا معنی احمق ہے، اور منادہ غیر معین کو خطاب کرنے کی وجہ سے منسوب ہے۔ پھر آپس میں جا کر خوش ہوتے کہ ہم نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی عزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا اور انظر نہ کہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا غور سے سنو تاکہ رسول اللہ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی اور ان کی طبیعت کی شرارت انتہائی صاف واضح ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ اور اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرما دیا گیا، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں کتاب اللباس باب فی لبس شہرہ جو ہے، اس کے اندر حدیث ہے 4031 نمبر، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں ہے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔
اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ پیدا ہو وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب السلام باب النہی عن الابتداء اور حدیث نمبر 2164 ہے، جس میں ان ذکر ہے کہ یہ لوگ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، جس کا معنی ہے کہ تم پر موت واقع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علی کا کہنے کا حکم دیا ہے، اور کہ وہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تمہیں بھی حاصل ہو۔ تو اگلی آیت جو ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ینزل علیکم من خیر من ربکم، اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون اس کے لائق ہے۔ تو دراصل یہ لوگ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نبوت اور رسالت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے اور وہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو مشرکین عرب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے، اور وہ اپنے میں سے کسی سردار جو ہے وہ سردار کی بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العزت نے ان کے نظریات میں سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں ذکر کیا ہے، اور اہل کتاب اللہ کی رحمت کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور وہ نہ کسی کو عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ نسل کی بنیاد پر، اور نہ ہی کسی کی کسب محنت اور چلہ کشی کی بنیاد پر، جیسا کہ قادیانی دجال کا کہنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ الحج آیت نمبر 75 اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، لہٰذا میں بھی پیغام پہنچانے والا ہوں۔ تو یہ اس نے غلط سمجھا ہے اور غلط کہا ہے۔ تو یہ ہے اصل بات کہ نبوت اور رسالت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے۔ اس نے اگر نبوت اور رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت اور رسالت بلکہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا دیا ہے اور یہ نبوت کا محل مکمل کر دیا ہے، تو اب آپ کے بعد نہ کوئی عام نبی آئے گا، نہ کوئی خاص نبی آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ کوئی چھوٹا آئے گا، نہ بڑا آئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا قادیانیوں کی یہ خواہش پوری کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ آئیے اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تقولو، مت کہو تم سب، راعنا، ہماری رعایت کیجئے۔ راعنا رعایت سے نکلا، مراعات سے۔ وقولو، اور تم سب کہو، انظرنا، ہمیں دیکھیے۔ واسمعو، اور تم سب غور سے سنو۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، المناک، دردناک، تکلیف دہ۔ ما یودو، نہیں چاہتے، الذین کفروا، جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی شرک کرنے والے چاہتے ہیں، ان ینزل، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم، تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو۔ آمنو امن سے نکلا، امن ایمان، مومن آپ اردو میں بولتے ہیں، لا اردو میں بولا جاتا ہے، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی۔ لا تقولو، مت تم سب کہو، تقولو قول سے نکلا، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ راعنا، رعایت کی دیے، اردو میں ڈائریکٹ بولتے ہیں۔ وقولو، اور تم سب کہو، انظرنا، ہمیں دیکھیے۔
نظر نظارہ منظر منظور نظر منظر کشی سب اسی سے ہیں۔ واسمعوا اور تم سب سنو، سمع بصر اعلی سماعت محفل سماع وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، رنج و علم اور المناک حادثہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ ما یودو نہیں چاہتے، محبت و مودت اردو میں بولا جاتا ہے۔ الذین کفروا جن سب نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین اور نہ ہی اور نہیں چاہتے مشرکین میں سے، ان ینزل یہ کہ نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، کوئی بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ واللہ یختص اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ اور مشیت الہی اردو میں بولا جاتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ ہمارے آج کے سابق میں اللہ کے فضل سے کوئی بھی لفظ ایسا نہیں جو آپ نے یاد کرنا ہو۔ اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں بولے جاتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، چند ایک الفاظ بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے آپ سب پر، اس رحمت کو محسوس کیجئے، رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے، اور اس بات پر بھی رب العالمین کا شکریہ ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اتنی بڑی کائنات میں سے قرآن کو سمجھنے کے لیے منتخب فرمایا، یہ اس کی رحمت ہے تم پر، تو اس کا شکریہ ادا کیجئے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں، مال و دولت میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت نصیب فرمائے۔ آمین یا الہ الحق آمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔